اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم پارٹ 4 پہ ہیں، اور آج ہم بات کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مناظرہ جو ہوا تھا اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ اللہ نے اس کو سلطنت بخشی تھی، ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا کہ زندہ کرنا اور مارنا تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال دے۔ یہ سن کر کافر ششدر رہ گیا، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل اللہ کا اس سرکش ظالم بادشاہ سے مناظرہ بیان فرمایا ہے جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نے اس کی دلیل کو غلط ثابت کر دیا، اس کی جہالت اور کم عقلی کو اشکارا کر دیا، دلیل کے میدان میں اس کا منہ بند کر دیا اور اس کے سامنے سیدھا راستہ واضح فرما دیا۔ یہ بادشاہ بابل کا بادشاہ تھا جس کا نام نمرود بن کنعان بن کوش بن سام بن نوح تھا۔ مجاہد رحیم اللہ نے یہی فرمایا ہے۔ بعض علماء نے اس کا نسب اس طرح بیان کیا ہے: نمرود بن فالح بن عابر بن شالح بن ارفخش بن سام بن نوح۔ یہ شخص پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا، کیونکہ علماء کے قول کے مطابق 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، جن میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن تو ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام ہیں، اور کافر نمرود اور بخت نصر ہیں۔ نمرود مسلسل 400 سال بادشاہ رہا۔ اس نے سرکشی، ظلم اور تکبر کا راستہ اختیار کیا اور آخرت کی بجائے دنیا کا حصول پیش نظر رکھا۔ جب اسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے جہالت اور گمراہی کی وجہ سے خالق کا انکار کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بحث کی۔ اس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا، انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اس کے سامنے 2 آدمی پیش کیے گئے جن کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس نے ایک کو قتل کا حکم دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا۔ اس طرح اس نے یہ فریب دیا کہ اس نے ایک کو موت دے دی اور دوسرے کو زندگی بخش دی ہے۔ اس کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہیں تھا، اور نہ اس کا موضوع مناظرہ سے کوئی تعلق تھا، بلکہ یہ ایک بیکار بات تھی جس سے ظاہر ہو گیا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیل پیش فرمائی تھی اس کی فصاحت یہ ہے کہ جانداروں کا جینا مرنا ایک عام مشاہدے کی چیز ہے، کیونکہ یہ واقعات خود بخود پیش نہیں آ سکتے، لہٰذا ضرور کوئی ایسی ذات موجود ہے جس کی مشیت کے بغیر ان اشیاء کا وجود میں آنا محال ہے۔ لازمی ہے کہ نظر آنے والے واقعات کا کوئی فاعل ہو جس نے انہیں پیدا کیا، انہیں اپنے اپنے نظام کا پابند کیا، جو ستاروں، ہواؤں اور بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے اور بارش برساتا ہے، اور ان جانداروں کو پیدا کرتا ہے جو ہمیں نظر آتے ہیں اور پھر انہیں موت سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس جاہل بادشاہ نے جو کہا کہ انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں، اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ نظر آنے والے کام اس کے کنٹرول میں ہے تو سراسر ضد اور ہٹ درمی کا اظہار ہے، اور اگر وہ مطلب ہے جو قتادہ، سدی، محمد بن اسحاق رحیم اللہ علیہم نے بیان کیا ہے تو اس کا ابراہیم علیہ السلام کی پیش کردہ دلیل سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اس نے نہ تو مقدمے کو غلط ثابت کیا ہے، نہ دلیل کے مقابل دلیل پیش کی۔ چونکہ بحث میں اس کی شکست کا یہ پہلو ایسا ہے جو حاضرین یا دوسرے لوگوں میں سے بہت سے افراد کی سمجھ میں آنے والا نہیں تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل پیش کر دی جس سے نہایت واضح طور پر خالق کا وجود اور نمرود کے دعوے کا بطلان ثابت ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے اسے سب کے سامنے لاجواب اور خاموش ہونا پڑا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابراہیم نے کہا کہ اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، لہٰذا تو اسے مغرب سے نکال دے۔ یعنی یہ مسخر سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے جیسے اسے پیدا کرنے والے اور چلانے والے نے مقرر کر رکھا ہے۔ اگر تو ہی زندگی اور موت کا مالک ہے جیسے کہ تیرا دعویٰ ہے کہ تو زندہ کرتا اور موت دیتا ہے، تو اس سورج کو مغرب سے لے آ۔
کیونکہ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا اختیار ہو وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، اسے نہ منع کیا جا سکتا ہے نہ مغلوب کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ ہر چیز پر غالب ہوتا ہے اور ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہوتی ہے۔ اگر تیرا دعویٰ سچا ہے تو یہ کام کر، ورنہ ثابت ہو جائے گا کہ تیرا دعویٰ غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تجھے معلوم ہے اور ہر شخص جانتا ہے کہ تو یہ کام نہیں کر سکتا، سو تو اس قدر عاجز ہے کہ ایک مچھر بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جاہل اور عاجز ہونا واضح فرما دیا، لہٰذا اس کے پاس جواب میں کہنے کو کچھ نہ رہا، اس کا منہ بند ہو گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ یہ سن کر کافر ششدر رہ گیا اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان یہ مناظرہ اس دن ہوا جس دن وہ آگ سے نکلے۔ اس سے پہلے ان کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ جس دن وہ اکٹھے ہوئے اس دن یہ مناظرہ واقعہ ہوا۔ ایک روایت کے مطابق نمرود نے عشاء خوردنی کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ لوگ غلہ لینے کے لیے اس کے پاس جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ غلہ لینے گئے۔ اس سے پہلے دونوں کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت ان کے درمیان یہ مناظرہ ہو گیا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو غلہ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ اس کے پاس سے آئے تو آپ کے پاس غلہ نہیں تھا۔ جب آپ گھر کے قریب پہنچے تو دونوں بورے مٹی سے بھر لیے اور دل میں سوچا کہ جب میں گھر پہنچوں گا تو گھر والے مطمئن ہو جائیں گے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے بورے اتارے اور خود سو گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سعدہ علیہ السلام اٹھ کر بوروں کے پاس گئی تو دیکھا وہ عمدہ غلے سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کھانا تیار کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ کھانا تیار ہے۔ انہوں نے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا؟ زوجہ محترمہ نے فرمایا جو آپ لائے تھے اسی سے تیار کیا۔ آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر عطا فرمایا ہے۔ زید بن اسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس ظالم بادشاہ کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے اللہ پر ایمان لانے کو کہا۔ اس نے انکار کر دیا۔ اس نے دوبارہ ایمان کی دعوت دی، اس نے پھر انکار کر دیا۔ اس نے تیسری بار ایمان کی دعوت دی تو اس نے پھر انکار کیا اور کہا تو اپنے لشکر جمع کر لے، میں اپنے لشکر جمع کرتا ہوں۔ طلوع آفتاب کے وقت نمرود نے اپنی تمام فوجیں جمع کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے مچھر بھیج دیے کہ سورج ان کی اوٹ میں چھپ گیا۔ اللہ نے لشکر والوں پر مچھر مسلط کر دیے۔ انہوں نے ان کا گوشت اس طرح کھا لیا کہ صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر بادشاہ کی ناک میں داخل ہو گیا۔ اللہ نے اس کے ذریعے سے اسے 400 سال عذاب میں مبتلا رکھا، چنانچہ اس کے سر پر ہتھوڑے مارے جاتے تھے حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم سے ہلاک ہو گیا۔ تو یہ تھا نمرود کا انجام۔ اب ہم بات کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملک شام کی طرف ہجرت، مصر میں داخلہ اور ارض مقدس میں قیام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کی ہٹ درمی، انکار اور کفر پر اصرار دیکھا تو نا امید ہو کر ہجرت کا ارادہ فرما دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، پس ان پر ایک لوط ایمان لائے اور ابراہیم کہنے لگے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے، اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی اور ان کو دنیا میں اس کا صلہ عطا کیا اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ مزید ارشاد ہے، اور ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف بچا نکالا جس میں ہم نے جہاں والوں کے لیے برکت رکھی ہے، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے اور مزید برآں یعقوب بھی، اور سب کو نیک بخت کیا، ان کو پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے، اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم بھیجا اور وہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی قوم سے جدائی اختیار کر لی اور ان کے ملک سے ہجرت فرما لی۔ آپ کی زوجہ محترمہ کی اولاد نہیں ہوئی تھی، اس لیے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، بلکہ آپ کے ساتھ آپ کے بھتیجے حضرت لوط بن ہاران بن آزر تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی نیک اولاد عطا فرمائی اور نبوت و کتاب آپ کی نسل میں مقرر فرما دی، یعنی آپ کے بعد مبعوث ہونے والا ہر نبی آپ ہی کی اولاد سے تھا، اور آپ کے بعد نازل ہونے والی ہر کتاب آپ کی نسل کے کسی فرد ہی پر نازل ہوئی۔ یہ آپ کو اللہ کی طرف سے انعام ملا کیونکہ آپ نے اس کی رضا کے لیے اپنے وطن، خاندان اور قبیلے کو چھوڑ دیا تھا اور ہجرت کر کے اس مقام پر تشریف لے گئے تھے جہاں آپ اپنے رب کی عبادت کر سکتے تھے اور لوگوں کی کی طرف بلا سکتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے جس علاقے میں گئے وہ شام کا ملک تھا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اس زمین کی طرف نکالا جس میں ہم نے جہاں والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ
ابو العالیہ قتادہ رحمہ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے یہی فرمایا ہے، جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے کہ برکت والی زمین سے مراد مکہ مکرمہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، بابرکت اور جہاں والوں کے لیے موجب ہدایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے 3 مواقع کے سوا کبھی جھوٹ نہیں کہا، ان میں سے 2 اللہ کے لیے تھے جس سے اللہ کے دین یعنی توحید کی حقانیت ثابت کرنا مقصود تھا، ایک آپ کا یہ فرمانا انی سقیم میں بیمار ہوں، اور یہ فرمانا بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ کام ان کے اس بڑے سردار بت نے کیا، یعنی جب جشن پہ جا رہے تھے ان کی قوم اور ابراہیم علیہ السلام نہیں کہے تھے یہ کہہ کے کہ میں بیمار ہوں، ایک یہ جھوٹ تھا۔ دوسرا جب انہوں نے بتوں کو توڑ دیا اور ان سے پوچھا گیا کس نے توڑا ہے تو انہوں نے کہا اس بڑے والے سے پوچھو، اس کا کام ہوگا۔ اس کے بعد تیسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک دن ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام سفر میں تھے کہ ایک ظالم بادشاہ کے شہر مصر سے گزر ہوا، اسے بتایا گیا یہاں ایک مرد آیا ہے جس کے ساتھ ایک حسین ترین خاتون ہے، اس نے آپ کو بلا بھیجا اور پوچھا یہ عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ آپ نے فرمایا میری بہن ہے۔ آپ نے سارہ علیہ السلام کے پاس جا کر فرمایا سارہ روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن موجود نہیں، اس نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے اسے بتایا کہ تم میری بہن ہے، اب میری بات جھٹلا نہ دینا۔ بادشاہ نے سارہ کو علیہ السلام کو طلب کیا، جب آپ اس کے سامنے پیش ہوئی تو اس نے ہاتھ بھرا کر آپ کو چھونا چاہا تو اسے پکڑ لیا گیا، یعنی حرکت نہ کر سکا۔ اس نے کہا میرے لیے اللہ سے دعا کر، میں تجھے تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ انہوں نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے پھر آپ کو چھونا چاہا تو پہلے سے زیادہ سخت گرفت میں آ گیا۔ اس نے پھر کہا میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے، میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا۔ آپ نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تب اس نے ایک دربان کو بلا کر کہا تم میرے پاس کوئی انسان نہیں لائی، تم تو کوئی جن پکڑ لائے ہو۔ اس نے ان کی خدمت کے لیے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو پیش کیا۔ جب سیدہ سارہ علیہ السلام واپس آئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اس سارے سے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت سارہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کافر کی سازش کو ناکام کر دیا اور خدمت کے لیے حاجرہ علیہ السلام دے دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے آسمان کے پانی جیسی پاک باز ماؤں اور باپوں کی اولاد اہل عرب، یہ عظیم ہستی تمہاری والدہ محترمہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے 3 مواقع کے سوا کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ایک جب انہیں بتوں کی طرف بلایا گیا تو انہوں نے فرمایا انی سقیم میں بیمار ہوں، اور یہ فرمانا بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ کام ان کے اس بڑے نے کیا ہے، اور سارہ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا یہ میری بہن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب سارہ علیہ السلام ادھر موجود تھی بادشاہ کے پاس تو انہوں نے فرمایا یا اللہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے اس نے اسے قتل کر دیا، تب وہ اس عذاب سے چھوٹ گیا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ آپ کی طرف بھرا، آپ نے پھر وضو کر کے نماز پڑھی اور کہا یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور اپنے جسم کو اپنے خاوند کی سوا ہر ایک سے محفوظ رکھا، اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ فرمانا۔ بادشاہ کی سانس بند ہو گئی حتیٰ کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ سارہ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اس نے اسے قتل کر دیا، تب وہ چھوٹ گیا۔ تیسری یا چوتھی بار اس نے دربان سے کہا تم نے میرے پاس کوئی شیطان جن بھیج دیا، اسے واپس ابراہیم کے پاس پہنچا دو اور اسے حاجرہ علیہ السلام دے دو۔ سارہ علیہ السلام واپس آ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اللہ نے کافروں کی تدبیر کو ناکام بنا دیا اور خدمت کے لیے ایک لڑکی دے دی۔ حدیث میں جو فرمایا گیا وہ میری بہن ہے، اس سے مراد دین کے لحاظ سے بہن ہے، یعنی دینی بہن۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اور انہیں زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن موجود نہیں، اس کا مطلب یہ کہ کوئی مومن میاں بیوی موجود نہیں۔ اس عبارت کا یہ مطلب لینا ضروری ہے کیونکہ لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے اور وہ نبی تھے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ جب وہ واپس آئیں تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یعنی کیا بنا؟ انہوں نے فرمایا اللہ نے کافروں کی تدبیر کو ناکام بنا دیا اور خدمت کے لیے باندھی دی ہے۔ ایک روایت میں ہے بدکار کی تدبیر کو ناکام بنا دیا، اس سے مراد بادشاہ ہے۔ جب سارہ علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے جایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی وقت اٹھ کر نماز پڑھنے لگے
اور اللہ سے دعائیں کرنے لگے کہ وہ آپ کی اہلیہ کو محفوظ رکھے اور جس شخص نے آپ کی اہلیہ کے بارے میں بھی بری نیت کی ہے اس کے شر سے بچا لے۔ یہی کام حضرت سارہ علیہ السلام نے کیا۔ جب اللہ کے دشمن نے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو انہوں نے فوراً اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھ کر مذکورہ بالا دعا مانگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ علیہ السلام کے شرف کو بھی محفوظ رکھا اور اپنے بندے، اپنے رسول، اپنے پیارے، اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے شرف کی بھی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد حضرت خلیل اللہ علیہ السلام مصر سے دوبارہ برکت والی سرزمین یعنی ارض مقدس کی طرف لوٹ آئے۔ اس وقت آپ کے ساتھ مویشی، غلام اور بہت سا مال تھا اور حضرت ہاجرہ قبطیہ مصریہ علیہ السلام آپ کے ہمراہ تھی۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام اپنے کثیر اموال سمیت غور کے علاقے کی طرف ہجرت کر گئے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا انہیں یہی حکم تھا۔ وہاں آپ صدوم کے شہر میں اقامت پذیر ہو گئے، جو اس دور میں اس علاقے کا مرکزی شہر تھا۔ یہاں کے باشندے کافر، بدکار اور شریر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی تو آپ نے اللہ کے حکم سے نظر اٹھا کر شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کی طرف دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا میں یہ سرزمین تجھے اور تیری اولاد کو قیامت تک کے لیے دوں گا اور تیری اولاد کو بھراؤں گا حتیٰ کہ وہ ریت کے ذروں کے برابر ہو جائیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی اس بشارت میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے، بلکہ اسی امت میں پیشن گوئی کامل ترین اور عظیم ترین انداز سے پوری ہوئی ہے۔ اس کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین سمیٹ دی تو میں نے اس کے مشرقی اور مغربی حصے دیکھ لیے۔ میری امت کی سلطنت وہاں پہنچے گی جو حصہ سمیٹ کر مجھے دکھایا گیا۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ بدماشوں نے حضرت لوط علیہ السلام پر قابو پا کر انہیں قید کر لیا، ان کا مال چھین لیا، مویشیوں کو ہانک کر لے گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خبر ملی تو آپ 318 افراد کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ آپ نے لوط علیہ السلام کو بھی چھڑا لیا، ان کا مال و متاع بھی واپس لے لیا اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی بہت سی تعداد کو تہہ کر دیا، انہیں شکست دی، ان کا تعاقب کیا حتیٰ کہ دمشق کے شمال تک پہنچ گئے، وہاں برزہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ اس جگہ کو مقام ابراہیم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں ابراہیم علیہ السلام کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ پھر آپ فاتحانہ طور پر اپنے علاقے میں واپس تشریف لائے۔ بیت المقدس کے بادشاہوں نے بڑے احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا اور آپ کی اطاعت قبول کی اور آپ اپنے وطن میں اقامت پذیر ہو گئے۔ آپ پر اللہ کی طرف سے درود و سلام ہو۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں، وہ ہم اگلی دفعہ بات کریں گے، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام مکہ میں، یہ ساری باتیں ہم اگلی دفعہ کریں گے۔ آج کے سبق سے ہم نے یہی لیسن حاصل کیا ہے، یہی رزلٹ نکالا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس کو بچا لیتا ہے، جیسے حضرت سارہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ جب ہم اللہ سے سچے دل سے کوئی دعا مانگے نا اور ہم گناہوں سے پاک ہوں، مطلب ظاہر ہے ہم مکمل طور پہ تو پاک نہیں ہو سکتے، ہم خطا کے پتلے ہیں، لیکن اپنی حد تک کوشش ضرور کریں کہ گناہ سے کم کریں، تو ضرور اللہ ہماری دعائیں قبول کرتا ہے۔ اللہ تو کافروں کی بھی دعائیں سن لیتا ہے، تو ہماری کیوں نہیں سنے گا؟ تو ضرور اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی امت کے لیے ضرور دعا کیا کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔